بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو۔ اصل میں جب امامت ابراہیم کا ذکر آ گیا، منصب امامت کا لقب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو گیا تو اب حضرت ابراہیم کے دیگر فضائل، خاص طور پر منصب امامت لائق ہے صاحب قبلہ ہونے کے، اس لیے صاحب قبلہ ہونے کی طرف اب آیت کریمہ مشیر ہے، اب قبلے کا تذکرہ چلے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت کا اطلاق تو تمام بیوت پر ہوتا ہے، یہاں البیت سے کون سا بیت مراد ہے؟ الف لام کمال کے لیے مان لو یا معہود کے لیے مان لو، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے البیت ای الکعبۃ، کعبۃ اللہ کو مثابۃ للناس و امنا، مرجع خلائق بنایا اور جائے امن بنایا۔ مثابتاً، ثاب یثوب، لوٹنا، کپڑے کو بھی ثوب کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو تہ کر کے نیچے کی تہ کو اوپر کی نیچے اس طرح پھر اس کو لوٹایا جاتا ہے۔ مثابۃ للناس، اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ بتلاتے ہیں کہ مثابتاً یہ مصدر میمی نہیں بلکہ اس میں ظرف ہے مرجعاً، اور مرجعاً کو مثابتاً کیوں کہا، اس کی لغوی تحقیق اور وجہ تسمیہ تک دونوں چیزیں بتاتے ہیں کہ یسوبون الیہ من کل جانب، ہر طرف سے لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں تک جاتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آیا نا من کل فج عمیق علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یہ ہے مثابۃ للناس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ تہوی الیہم ہوگا تو یہ مثابۃ للناس ضرور بنے گا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو مرجع خلائق بنایا، تمام طرف سے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کا جی نہیں بھرتا۔ تجربہ یہ ہے کہ آدمی جتنا جاتا رہتا ہے اتنا اس کا عشق، اس کا اشتیاق، اس کا اضطراب اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تہوی الیہم ہے تو وہ تو ہوگا، اور پوری دنیا کے لوگ امیر غریب سبھی بفضل اللہ تبارک و تعالی وہاں پہنچتے ہیں، بار بار آتے اور جاتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے کعبۃ اللہ کو جائے امن بنایا۔ امنن یہاں اس میں ظرف کے معنی میں ہے ای موضع امن، سراپا امن بنایا۔ مأمنن لہم، یہ امن کہتے ہیں السلامۃ من الخوف والطمأنینۃ فی النفس، یہ دونوں چیزیں حاصل، اور مصدر اس میں ظرف کے معنی میں ہے مبالغتاً، اس کو مصدر کہہ دیا گیا اسی لیے میں نے کہا سراپا امن۔ ومن دخلہ کان آمنا، ہمارے مصنف یہ فرماتے ہیں مأمنن لہم، لوگوں کے لیے جائے امن ہے، من الظلم والاغارات الواقعات فی غیرہ، لوگ
ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے، اور خارج حرم جو حملے ہوتے ہیں وہ حرم میں نہیں ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کیسی ہی شرارت کر لے پولیس والے اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، ڈنڈا بھی نہیں اٹھاتے، وہ امن بن گیا۔ بلکہ حال یہ ہے کہ کان الرجل یلقى قاتل ابیہ فلا یہیجہ، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے ملتا تھا، اس کو حرم کے حدود میں اس کو اپنے باپ کا قاتل نظر آتا تھا، آمنے سامنے ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ انتقام کی آگ بھڑکتی نہیں تھی کہ وہ اس کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ من دخلہ کان آمنا، یعنی اس کو اپنے باپ کا قتل ابھارتا نہیں تھا کہ اس کے قاتل کو وہ قتل کرے حرم کی حرمت کی بنا پر۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جنایت کرنے والا پناہ لے لے تو اس کو وہاں مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جانی الملتجی الی الحرم لا یؤاخذ بہ، قرآن کریم میں آیا ہے دوسری جگہ، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اس قسم کی کئی ایک آیتیں اللہ کے گھر کے، کعبۃ اللہ کے جائے امن ہونے کے باب میں وارد ہوئی۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ لوگ کیسی کیسی بدنظمی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا حدود حرم کے اندر۔ آیت کا مقصد قانون امن کو بیان کرنا ہے، لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ کبھی کبھی حرم کے اندر بھی تو طوفان ہوئے، بغاوتیں ہوئیں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ آیت کا مقصد قانون امن کو بیان کرنا ہے، لہذا اگر کوئی شخص انصاف کا خون کر کے قانون شکنی کرنے لگے تو اس سے قانون پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اپنے گھر کو خود آگ لگانا یہ بد امنی نہیں ہے، اسی لیے تو دوسروں نے جب کوشش کی تو ان کو ہلاک کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی سورت کو پڑھتے رہیے، کفار نے کوشش کی تو ان کو ہلاک کر دیا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اس دعا کی ہیبت یہ ہوگی کہ قیامت کے قریب دجال کو بھی حرم میں گھسنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہے مثابۃ للناس و امنا۔ اور اس کعبۃ اللہ کے اندر ایک خاص بابرکت شعار یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، مقام ابراہیم، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ وَاتَّخِذُوا خطاب کس سے ہے؟ ایھا الناس، اے لوگو، اے حجاج، اے معتمرین، اے طائفین، طواف کرنے والے، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ من مقام ابراہیم، یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ فرماتے ہیں هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے وقت کھڑے رہے تھے، اور یہ پتھر آٹومیٹیکلی اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا۔ حضرت ابراہیم جس طرح بھی دیوار بناتے جاتے تھے یہ پتھر اوپر اٹھتا جاتا تھا، یہ لفٹ کی طرح، مصعد کی طرح اوپر اٹھتا تھا، پھر نیچے اترتا تھا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو اینٹ، گارا، پتھر دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بیت اللہ سے بالکل ملا ہوا تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہٹا دیا، اس سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ لوگ بدعتیں نہ کرنے لگے اور اس کا طواف ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیں، اور آج تک اسی جگہ پر ہے۔ ابن مردوی کی روایت میں حضرت مجاہد سے البتہ یہ آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبۃ اللہ سے ملصق تھا ہٹایا، لیکن
مصنف عبد الرزاق کی سند صحیح سے جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے اس کو ہٹایا، حافظ ابن حجر کی تحقیق یہ ہے کہ یہی صحیح ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اب تک پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین اور سامعات کو وہاں تک لے جائے تو انہیں نظر آئے گا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کو مستقل ایک فریم میں گھڑا ہوا ہے۔ تو کہا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مسلن یہ اس میں ظرف ہے، مکان صلاۃ بأن تصلوا خلفہ رکعتی الطواف، بئی طور کہ تم اس کے پیچھے 2 رکعت تحیت الطواف پڑھو۔ رکعتی الطواف یعنی 2 رکعت تحیت الطواف پڑھو۔ ہمارے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور حنابلہ اور شوافع کے یہاں اصح القولین کے مطابق یہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے نزدیک واجب ہے، الامر للوجوب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پڑھو بأن تصلوا خلفہ رکعتی الطواف، چنانچہ طواف کرنے والا طواف ختم کرتے ہی ہمارے یہاں بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 گانا ادا کرتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ازدحام ہو، زحمہ ہو، بھیڑ ہو اور وہاں جگہ نہ ہو، یا مطاف طواف کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہو، قدر اللہ لنا ولکم ذالک، قدر اللہ لنا ولکم ذالک، تو پھر ایسے موقع پر پورے حرم شریف میں، مکی حرم میں جہاں بھی جگہ مل جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ وفی قراءۃ بفتح الخاء خبر، اور ایک قراءت میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ خاء کے فتحے کے ساتھ فعل ماضی ہے، اب جملے خبریہ ہو جائے گا کہ لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ حکم دیا، عہدنا بمعنی امرناہما، ہم نے ان کو امر دیا، لیکن وہ امر موثق امر تھا، بہت مضبوط امر تھا، اس لیے عہدنا سے اس کو تعبیر کر دیا، اور الہ کا صلہ لا کر اشارہ کر دیا کہ یہ امر کے معنی میں، مطلب عہد یہ موثق معنی میں ہے، اس کا معنی توصیہ ہے، یہ توصیہ بطریق امر تھا، اس لیے اس کی تفسیر امر سے کر دی۔ حقیقت یہ ہے وصینا الی ابراہیم، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو، اس لیے کہ توصیہ بھی امر موکد و موثق کو کہتے ہیں، وصیت یہ امر موکد اور موثق کو کہتے ہیں، تو چونکہ عہدنا توصیہ کے معنی کو متضمن ہے، اور توصیہ میں امر مؤکد کا معنی پایا جاتا ہے، اور توصیہ کا صلہ الہ آتا ہے، اس لیے الی ابراہیم و اسماعیل امرناہما، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ مؤکد امر دیا، ان طہرا، ان ای بی ان، جب یہ عہدنا امر کے معنی کو بھی متضمن ہے تو اب معمور بھی بولتے ہیں نا ہم، معمور بھی با آیا، ای بی ان طہرا بیتیہ، تم میرے گھر کو پاک کر دو، من الاوثان، اس میں جو بت پڑے ہوئے ہیں ان سے پاک کر دو، اس لیے کہ یہ مرکز توحید ہے۔ یہاں آنے والے بولیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب کوئی شریک نہیں ہے تو پھر یہ بت یہاں کہاں سے آئے، اس کو تم پاک کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فتح مکہ کے موقع پر وہاں سے سارے بت ہٹا دیے تھے، اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے کہ جب یہ آیت میرے جد امجد ابراہیم و اسماعیل کی طرف متوجہ تھی تو میرے لیے بھی یہی بات ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کو ہم نے امر دیا کہ تم میرے گھر کو پاک کر دو،
طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، العاکفین المقیمین فیہ، جو اس میں قیام کی نیت سے آئیں گے، اعتکاف کریں گے، اور رکوع سجود یہ جز بول کر کل، جمع راکع و ساجد ای المصلین۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی مساجد کے متولی ہوں، اس کے ذمہ دار ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ بیوت اللہ میں، مساجد میں کوئی بھی شرکیہ کام نہ ہونے دے۔ نیز ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے گھروں کو بالکل ہر قسم کی خرافات سے، ہر قسم کے اساطیر، اباطیل، ہر قسم کی رسوم اور بدعات سے پاک کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کو پاک کرنے کا امر ہے تو بطریق اقتضاء کعبۃ اللہ کی جو شاخیں ہوں گی وہاں بھی وہی نظام چلے گا۔ مرکز کا جو نصاب ہوتا ہے وہی شاخہائے مرکز کا نصاب و نظام ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ مساجد میں طائفین کہاں آتے ہیں، میں نے بطریق مقتضا و اشارہ کہا ہے، نہ کہ بطریق عبارت النص کہا ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچ بھی لینا چاہیے، اور میں نے آیت پیش کی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، انما یعمر مساجد اللہ والی آیت بھی پڑھو۔ لہذا مسجدوں کے ذمہ داروں کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجدوں میں کوئی شرکیہ اور بدعت کا کام نہ ہونے دے۔ وفقنا اللہ و ایاکم ذالک۔ نیز اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ طائفین کو مقدم کیا گیا، تو بیت اللہ کا اصل مقصد طواف، اعتکاف، نماز ہے۔ طواف اس کا اصل مقصد ہے، اس لیے بیت اللہ میں تحیت المسجد نہیں پڑھی جاتی بلکہ طواف کیا جاتا ہے۔ تحیت الکعبۃ الطواف۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہ فرماتے ہیں کہ طواف نماز سے مقدم ہے، یعنی نفل نمازوں سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں کے مقابلے میں بیت اللہ میں طواف کرنا افضل، اس لیے کہ نفل نمازیں دنیا کی کسی بھی مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں، طواف نہیں مل سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ میں فرض اور نفل دونوں نمازیں جائز ہیں۔ والعاکفین والرکع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو تو امن والی جگہ بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ ہذا کا مشار نے نکالا حاذا المکان، اس مکان کو تو امن والا شہر بنا دے۔ یہاں حاذا کی تفسیر مکان سے کی، جبکہ 13ویں پارے میں آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ، فرق سمجھنا پڑے گا۔ یہاں ہے هَذَا الْمَكَانَ، مصنف نے ہی چاہے المکان نکالا، لیکن یہاں هَذَا الْمَكَانَ، وہاں هَذَا الْبَلَدَ سورہ ابراہیم میں آیا۔ اشارہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ابھی جو آیات کریمہ ہیں یہ دعا مکہ کے شہر بننے سے پہلے کی ہے، اور دو چیزوں کا سوال ہے کہ یہ بلدیت سے بھی متصف ہو جائے اور امن سے بھی متصف ہو جائے۔ بلدیہ یہ شہر بن جائے، یہ میونسپلٹی بن جائے، یہ نگر پالیکا بن جائے، اور اس میں امن بھی ہو جائے۔ اسی لیے جدید عربی میں میونسپلٹی کو، یہ صفائی وغیرہ کے کاموں کو، کنسٹرکشن کا پورا نظام بنانے والے عملے کو اور اس کے دفتر کو اور اس نظام کو ابھی بھی بلدیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو بلدیت مع الامن کی دعا مانگی، اور جب بن گیا تھا تو پھر دعا مانگی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر مقدر فی الذہن کی طرف اشارہ کر کے ھذا البلد آمنا کہہ دیا گیا ہو، تو اب دونوں آیتیں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے، آمین ای ذا امن، وقد اجاب اللہ تعالی دعاءہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فجعلہ حرما لا یسفک فیہ دم انسان ولا یظلم فیہ احد ولا یصاد صیدہ ولا یختل خلاہ،
اس کو ایسا قابل احترام بنا دیا کہ اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جا سکتا۔ امام صاحب کے مسلک کے مطابق تو قصاصاً بھی نہیں، لہذا اگر کوئی قاتل حرم میں جا کر پناہ لے لے تو اس کو قصاصاً بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر تضییق کی جائے گی، اس کو ممنوع عن الاکل والشرب کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر ایسی جنایت کرنے والے قاتلین قطاع الطریق یہ اگر حرم شریف میں پناہ لے لیں اور نکلتے ہی نہ ہوں تو پھر ان کے اوپر کرنٹ چھوڑا جائے یا ان کو کھانا پینا، آب و دانہ، رسد، پانی سب بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ اس سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں، اور جب خارج حرم نکل جائیں تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ جائے امن تو ہے، لیکن اگر کوئی جنایت کر کے اس میں پناہ لے تو پھر تو بدایت اس کی طرف سے ہوئی ہے، لہذا اس کی نہایت بھی حدود حرم میں کی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ سب تو تب ہے جب خارج حرم کسی نے کسی کو قتل کر کے داخل حرم پناہ لی ہو تو اختلاف ہے۔ ہاں اگر کسی نے اندر رہ کر ہی داخل حدود حرم رہ کر ہی حرم کے تقدس کو پامال کیا ہو اور خود سے حدود حرم کے اندر کسی کو قتل کیا ہو تو پھر بالاتفاق اس سے قصاص لیا جائے گا، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ تو اختلاف اس جانی اور اس قاتل کے باب میں ہے جو خارج حرم قتل کرتا ہو، داخل حرم کرے تو پھر تو اس سے داخل حرم قصاص لینے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا یسفک فیہ دم انسان، نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جائے گا، اور وہاں پرندوں کو بھی اتنا امن ملتا ہے کہ ان کا شکار نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ موذی پرندے نہ ہوں، وہ پالتو پرندے ہوں، اور نہ وہاں کی گھاس کاٹی جائے گی۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے وہاں امن کی جگہ بنایا ہے کہ ذوی العقول غیر ذوی العقول، ذی روح غیر ذی روح، تمام چیزوں کو امن میسر ہے۔ اللہم ارزقنا من المأمونین۔ اللہ پاک آج بھی حرم شریف کی حدود کو، حرمین کو خوب امن والی بنائے۔ جو لوگ اس کے تقدس کو پامال کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو تدمیر سے بدل دے، ان کو نیست و نابود کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔